میں نے اگرچہ ایم بی بی ایس کے بعد ایم سی پی ایس بھی کر لیا تھا سیکیٹری میں، اور پلیب بھی کر لیا تھا، انگلینڈ میں جاب بھی کر رہا تھا، ایم ایس سی سیکیٹری پہ ایڈمیشن بھی لیا ہوا تھا اور اچھا سیٹل تھا وہاں پر، ٹھیک ٹھاک جاب تھی. لیکن اس سارے کو چھوڑ کر ایک کیریئر چینج میں نے کیا اس اسٹیج پہ، اینڈ آئی جوائنڈ سول سروس. تو یہ ایک بڑی مطلب ہے ٹوٹلی انہونی چیز تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بھی اور سیکیٹرسٹ بہت شوق سے بنا تھا، بلکہ اس حد تک شوق تھا کہ میں جب 5ویں کلاس میں تھا، 4تھی کلاس 5ویں میں بلکہ، تو میں وہ ہمارے زمانے میں ایک تختی ہوتی تھی جس پہ ہم قلم دوات سے لکھتے ہوتے تھے اور پھر اس پہ گاچنی مال کے اس کو صاف کرتے ہوتے تھے. آج کل تو شاید بچوں کو اس کا پتہ بھی نہ ہو. وہ جب 2 تختیاں اسکول میں لکھنی ہوتی تھی تو تختی کے نیچے ہمیں ہوتا تھا کہ اپنا نام لکھیں اور بریک سے پہلے وہاں جمع کرا دیں، تو ٹیچر جو ہے وہ چیک کر کے واپس کر دیتے ہوتے تھے. تو میں جو نیچے نام لکھتا ہوتا تھا، میں وہ لکھتا ہوتا تھا ڈاکٹر ناصر جاوید. اور یہ 4تھی جماعت کی کلاس کی بات ہے، اور ایک ایسے اسکول میں جس میں 4تھی جماعت تک ہم ٹاٹ پہ بیٹھتے ہوتے تھے، اور تیسری جماعت تک کمرہ بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ درخت کے نیچے ٹاٹ بچھاتے تھے، خود ہی ٹاٹ اٹھا کر لاتے تھے، خود ہی ٹاٹ بچھاتے تھے، اور اس ٹاٹ پہ بیٹھ کے میں پڑھ رہا ہوں. اور وہ ایک ایسا اسکول تھا کہ جس سے میجورٹی تقریباً 99% لوگ بس میٹرک کرنا جو ہے وہ بہت سمجھا جاتا تھا. یہ بات ہے 65-66 کی. اس زمانے میں میٹرک بھی خاصی چیز تھی. تو ڈاکٹر تو وہاں سے شاید کوئی بھی نہیں بنا تھا اس زمانے میں. لیکن میرا شوق یہ تھا کہ میں 4تھی جماعت میں تختی کے نیچے ڈاکٹر ناصر جاوید لکھتا تھا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ڈاکٹر بڑے شوق سے بنا تھا، اور اس وقت سے مجھے اس چیز کا شوق تھا ڈاکٹر بننے کا. ڈاکٹری کے بعد سیکیٹری بھی میں نے بڑی شوق سے کی، لڑ جھگڑ کے، اور چونکہ خاندان کی اور سب کی پریشر، پیئر پریشر یہی تھا کہ جی کارڈیولوجسٹ بنے، کارڈیک سرجن بنے، کوئی اور اس طرح کے جو ہائی فائی یا گلیمرس فیلڈ ہوتے ہیں وہ لیں. یہ سیکیٹری گلیمرس نہیں سمجھا جاتا تھا، اور بہت کم لوگ جو ہے وہ اس کو سیکیٹری کو بائی چوائس اس میں جاتے ہوتے تھے. لیکن وہ میں ایکسپلین شاید کر چکا ہوں کسی میں، وہ میں بنا تھا. تو اس کے بعد میں نے پلیب 2 بار دی اور پاس کیا، اور اس کے بعد جاب ملنا اور سب کچھ سیٹل ہونا، اور اس سارے کچھ چھوڑ کے ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ فیلڈ میں آ کے اسٹارٹ کر لینا ایٹ دی ایج آف آلموسٹ 30. کوائٹ انٹرسٹنگ. ہوا کیسے، اس کی سٹوری کیسے ہے؟ وہ ایسے ہوا کہ میں پلیب دے کر پاکستان آیا ہوا تھا، اور اس وقت میں جاب کرتا تھا میں ہاسپٹل لاہور میں سیکیٹری وارڈ میں، سینئر ہاؤس فزٹ نہیں جونیئر رجسٹرار تھا میں. اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ میرے بڑے بھائی خالد بھائی، زبیر بھائی اور ممتاز بھائی تینوں نے سی ایس ایس کے ایگزام دیے تھے. خالد بھائی نے شاید صرف ریٹن دیا تھا، اس کے بعد ان کو اسکالرشپ مل گیا تو وہ چلے گئے تھے اے آئی ٹی میں. زبیر بھائی نے جو ہے وہ ان کی 11th پوزیشن تھی، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وہ جوائن نہیں کر سکے. ممتاز بھائی جو ہے ان کی پوزیشن 2nd تھی، لیکن جو کہ ان کو بھی ایم آئی ٹی کا اسکالرشپ مل گیا تھا تو وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے بھی جوائن نہیں کیا. تو یہ ہمارے جو ہے وہ گھر کی ایک وہ جسے کہتے ہیں کہ سی ایس ایس کا ایک ہمارے فادر کو اور سب کو شوق تھا، اور لیکن ہم بھائی دیتے تھے لیکن جوائن نہیں کرتے تھے. اور اس جوائن کرنے میں ایک بڑی جو ذہن میں کشمکش ہوتی تھی شاید کہ جی اس میں شاید تو ایک دن ہم شام کو گھر میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، تو بہن بھائی سارے بیٹھے تھے. تو جیسے آپس میں ایک مقابلہ ہوتا ہے یا ایک بہن بھائیوں میں وہ ہوتی ہے ڈسکشن، تو ممتاز بھائی نے کہا جی یہ انجینئرز ہی ہیں، کیونکہ وہ تینوں انجینئرز تھے، کہ یہ انجینئرز ہی ہیں جو کہ سی ایس ایس کر سکتے ہیں. یہ ڈاکٹری کر کے تو آدمی بالکل بس ڈاکٹر ہی رہ جاتا ہے، وہ سی ایس ایس نہیں کر سکتا. اب دس واز کائنڈ آف اے چیلنج ٹو می. میں نے کہا یہ تو مطلب میری جیسے وہ کہتے ہیں قابلیت پہ دبا ہے. تو میں نے کہا چونکہ میں پاکستان ہاؤس جاب میں اتنا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اور یہ 2 پلیب ٹیسٹ کے درمیان کی بات ہے، تو میں نے کہا دوسرے پلیب ٹیسٹ تو ابھی سال بعد جانا ہے، اس کے لیے یہ باہر جانے میں تو میں فارغ ہوں، تو میں چلے ایک سی ایس ایس جو ہے وہ ایک، چونکہ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا تو میں نے کہا جی میں سی ایس ایس کر لیتا ہوں. تو بائی چانس اسی زمانے میں وہ فارمز آ رہے تھے. میں اگلے دن گیا پبلک سروس کمیشن کے آفس میں، میرا خیال ہے یہ سندر داس روڈ پہ کہیں ہوتا تھا، اور وہاں سے میں فارم لے آیا اور اس کو فل کر کے 60 روپے فیس ہوتی تھی، 60 روپے فیس جمع کرائی اور سی ایس ایس کا فارم جمع کر لیا. اور اس کے بعد میں نے کوئی، چونکہ یہ تو صرف ایک شغل تھا میرے لیے، آنیسٹلی میں کوئی ذہن میں کبھی وہم ہو گیا، گمان میں بھی نہیں تھا فارم بھرتے ہوئے کہ میں کبھی جو ہے وہ جوائن بھی کروں گا، کیونکہ میں تو صرف ایک اپنے آپ کو ٹیسٹ کر رہا تھا کہ چلے یہ بھی ایک چند کتابیں پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں.
میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی تھی، اور میرا خیال ہے جب چلا گیا، اور مجھے یاد ہے کہ ایگزام شروع ہونے سے کوئی 15 دن پہلے کی بات ہے، 15 یا 20 دن ہوں گے کہ میں یو کے سے یہ واپس آیا تھا پلیب ٹیسٹ فیل ہو کر. تو پلیب ٹیسٹ فیل ہو کر آیا تو اس وقت یہ فارمز آ چکے تھے اور ایگزام کی ڈیٹ آ چکی تھی، اور 15-20 دن تیاری کے تھے. اب تیاری کے 15-20 دن میں سی ایس ایس کی تیاری تو نہیں ہو سکتی. میں نے کہا چلے جو ہے وہ دیکھا جائے گا. اور اسی زمانے میں مجھے یاد ہے ورلڈ کپ ہو رہا تھا 87 والا، اور جس میں شاید آسٹریلیا جیتا تھا. تو وہ سارے ورلڈ کپ کے ہم نے سارے میچ بھی دیکھے تھے. میں نے یہ نہیں کہ سی ایس ایس کی تیاری ہے تو بڑا کوئی کمرے میں بند ہو گیا، ہم نے سارے آخری میچ ایک ایک بال دیکھی تھی، اور اس ورلڈ کپ کی بھی. اور تیاری میں نے یوں کرتا تھا کہ میں نے آفس سے چھٹی بھی نہیں لی، جاب پہ بھی جاتا تھا، اور کتابیں کچھ گھر میں پڑھی ہوئی تھی بھائیوں کی، کچھ میں نے اردو بازار سے لے لی. اور یقین کریں کہ اردو بازار سے میں نے ایک کتاب لیتا تھا جرنلزم کی یا پولیٹیکل سائنس کی، تو وہ میں اس کو کہتا تھا کہ میں یہ نہیں لے کے جا رہا ہوں، تو 10-15-20 دن بعد میں پڑھ کے آدھی قیمت پہ واپس دے دوں گا، اور میں اس کو سنبھال کے رکھتا تھا. سو اس طریقے سے میں نے جو ہے وہ سی ایس ایس کا ایگزام دیا، بیکاز اٹ واز نان سیریس فار می. اس ایگزام میں ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہوا. پہلے دن تو ہمیں ایگزام کا سینٹر ہی نہ ملے. میں اور زبیر بھائی گاڑی میں جا رہے ہیں، اور ایگزام کا سینٹر وہ پتہ نہیں کہاں، وحدت کالونی کے کہاں تھا. ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے 9 بج گئے، 9:15 بج گئے. بڑی مشکل سے جو ہمیں ایگزام سینٹر ملا، اور میں نے کہا چلیں چھوڑے زبیر بھائی کیا دینا ہے، میں تو ایسے ہی شغل کر رہا تھا. بائی چانس وہ ڈرائیور نے کہا جی یہ ایگزام سینٹر ہے آپ کا، تو ہم وہاں جا کر ایگزام میں نے دے دیا. اب میری بچپن سے خاص طور پر بلکہ میرے خیال اسکول لائف کے زمانے سے یہ عادت ہے کہ میں جو ایگزام میں پیپر دیتا ہوتا تھا اس میں کلرڈ مارکر یوز کرتا ہوتا تھا. گرین کلر خاص طور پر میں مارکر یوز کرتا تھا، بلیو کلر، بلیک کلر، اور بلیو کلر کے پین سے ایگزام دیتا تھا. اور یہ میری ایک وہ جیسے کہتے ہیں پیپر کی نشانی ہوتی تھی. مجھے یاد ہے وہ میڈیکل کالج میں بھی ایک ہمارے ڈاکٹر ہوتا تھا، وہ ہمیشہ کہتا ہوتا تھا دا پیپر ود اے گرین مارکر. تو حالانکہ اس میں ہم ہر ایگزام سے پہلے انویجیلیٹر آ کر مجھے بحث کرتا تھا کہ جی یہ بورڈ کے ایگزام میں جو ہے یہ کلر مارکر کی اجازت نہیں ہے، تم یہ کرو گے وہ کرو گے. میں نے کہا یار میرا پیپر ہے، مجھے کر لینے دیں. دا سیم ہیپن ان سی ایس ایس میں نے یہ اپنے 6-7 مارکر اور کلر سارے بچھا کے رکھ دیے، اور میں نے پیپر کرنا شروع کر دیا. ایگزامینر جو تھا وہ آیا اور کہتا ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو الاؤڈ نہیں ہے پیپرز. میں نے کہا یہ تمہارا جاب ڈسکرپشن ہی نہیں ہے. کہتا ہے جی نہیں ہمارا کام ہے کہ انویجیلیشن کرنا. میں نے کہا انویجیلیشن کا مطلب ہے صرف چیٹنگ نہیں ہونے دینا. پیپر کے اندر میں کیا لکھتا ہوں کیا نہیں لکھتا تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو. وہ شاید تو زیادہ ہی افلاطون تھا. کہتا نہیں میں ہوں ذمہ دار کے اندر، آپ کیا لکھتے ہیں. میں نے کہا اچھا چلے یہ تو اچھی بات ہے، ادھر بیٹھ جاؤ اور پھر مجھے لکھاؤ، مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا لکھنا ہے. مجھے تو نہیں پتا میں نے کیا لکھنا ہے اگر یہ تمہاری ذمہ داری ہے. وہ کچھ کھسیانہ سا ہو گیا. اس نے جا کے اپنے وہ جو سپروائزر ہوتا تھا جب وہ آیا اس کو بتایا، وہ بھی آ گئے 2-3 لوگ میرے اوپر. میں نے کہا آپ میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، میں اگر کلر مارکر یوز کر رہا ہوں تو آپ کو کیا اعتراض ہے. جس نے پیپر کینسل کرنا ہے وہ کر دے بعد میں کینسل. کیونکہ میں سیریسنس تھی ہی نہیں مجھے، تو میں اس لیے زیادہ پرواہ نہیں کی اس کی کہ میں کس قسم کی اس میں کر رہا ہوں. irregularities جو ہے وہ اس کے اندر ہو رہی تھی.